السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں قیام میلاد کے ثبوت میں بہت سی آیات کریمہ، احادیث کریمہ اور اقوال فقہا اور علماء کی روشنی میں یہ بات ذکر کی گئی کہ قیام میلاد کے لیے یہ مستحسن ہے، مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ دوسرے باب میں مخالفین کی جانب سے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے چند دو اعتراض ذکر کیے گئے اور ان کے جوابات بھی ذکر ہوئے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے مخالفین کی جانب سے کہ لوگوں نے قیام میلاد کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہ کرنے والوں پر تان کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر میلاد شریف پڑھنے کو لوگوں نے واجب سمجھ لیا ہے، ضروری سمجھ لیا ہے، اور کوئی اگر کھڑا نہ ہو تو اس پہ لعن طعن وغیرہ کرتے ہیں، اور غیر ضروری کو ضروری سمجھنا بھی ناجائز ہے، لہٰذا قیام ناجائز ہے، یہ مخالفین کہتے ہیں۔ اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا کہ یہ بات مسلمانوں پر محض بہتان ہے، یہ بہتان ہے، یہ غلط بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قیام میلاد کو، میلاد شریف کے وقت کھڑے ہونے کو واجب سمجھتے ہیں۔ نہ کسی عالم دین نے لکھا کہ قیام واجب ہے اور نہ تقریروں میں کہا، اور عوام بھی یہی کہتی ہے کہ قیام میلاد شریف کار ثواب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے، واجب نہیں ہے۔ پھر آپ ان پر واجب سمجھنے کا کس طرح الزام لگاتے ہیں، اور اگر واجب سمجھے بھی تو اس کا یہ سمجھنا برا ہوگا نہ کہ اصل قیام حرام ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور اگر کوئی واجب کہے تو اس کا واجب کہنا غلط ہوگا، نہ کہ وہ چیز ہی غلط ہو جائے گی۔ اس کا واجب کہنا برا ہے، غلط ہے، اصل قیام حرام ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز میں درود شریف پڑھنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک نماز میں التحیات یعنی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے امام شافعی کے نزدیک۔ احناف غیر واجب سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو ہمارے نزدیک ان کا یہ قول صحیح نہ ہوگا، یعنی ہمارے نزدیک یہ کہیں گے کہ نہیں واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، نہ یہ کہ درود و نماز ہی منع ہو جائے معاذ اللہ، کہ نہیں اب درود ہی مت پڑھو یا نماز ہی پڑھنا چھوڑ دو اس کی وجہ سے، ایسا تو نہیں ہے۔ اصل فعل نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے گی کہ یہ بات صحیح نہیں۔ تو فرماتے ہیں اس کی تحقیق حاجی امداد اللہ صاحب نے ہفت مسئلہ میں خوب کی ہے۔ اب رہا یہ کہ مسلمان اس کو پابندی سے کرتے ہیں، یعنی قیام میلاد یا صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہونا
تو ہم مسلمان اس کو پابندی کے ساتھ کرتے، واجب نہیں سمجھتے لیکن پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، اور نہ کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے۔ یعنی جو کھڑا نہیں ہوتا اس کو ہم وہابی کہتے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے، بھلے ہی ہم واجب نہیں کہتے لیکن جو نہ کرے اس کو وہابی سمجھتے، بالکل درست بات ہے۔ اب اس کی دلیل دیکھیے، مشکات شریف باب القصد فی العمل میں ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک اچھا کام وہ ہے جو کہ ہمیشہ کیا جائے، ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا سا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ایک دن 100 رکعت نماز پڑھ لی اس کے بعد سے پھر فرض بھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ اچھا کام تھوڑا ہی ہو، اللہ کے نزدیک وہ اچھا کام جو ہمیشہ کیا جائے وہ اچھا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر کار خیر کو پابندی سے کرنا مستحب ہے، لہٰذا ہم ہر محفل میں صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پابندی سے کرنا یہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر کام ہے، مستحب ہے۔ مسلمان اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پہ، مسلمان ہر عید کو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو کیا اچھے کپڑے پہننا واجب ہے؟ ہر جمعہ کو غسل کرتے ہیں تو کیا غسل کرنا واجب ہو جائے گا؟ خوشبو لگاتے ہیں، مدارس میں ہر رمضان اور جمعہ میں چھٹی کرتے ہیں، تو ہر سال امتحان ہوتا ہے، اسکولوں میں اگزام ہوتے ہیں، ہر سال ہوتا ہے، تو کیا امتحان یہ چیز جو ہے یہ واجب ہو جائے گی یا ضروری ہو جائے گی یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ مسلمان ہر رات کو سوتے ہیں، بلکہ انسان ہی تمام انسان ہر رات کو سوتے ہیں، ہر دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، تو کیا ان کو واجب سمجھتے ہیں؟ واجب سمجھ کے کرتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز اگر پابندی کے ساتھ کیا جائے تو ضروری نہیں کہ اس کو واجب سمجھ کے کیا جائے، یا پابندیاں وجوب کی علامت ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب رہا قیام نہ کرنے والے کو ہم وہابی سمجھتے ہیں، تو یہ وہابی سمجھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ فی زمان ہی، اس زمانے میں ہندوستان میں یہ وہابیوں کی علامت ہو گئی ہے کہ وہ کھڑا ہونا یا کھڑے ہو کر محفل میلاد کرنا، قیام میلاد کرنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، اس سے منع کرتے ہیں یا کھڑے نہیں ہوتے، تو یہ وہابیوں کی علامت ہو گئی ہے۔ اہل ایمان کی ہر زمانے میں علامتیں مختلف رہی ہیں، ان کی علامات مختلف رہی ہے، اہل ایمان والوں کی علامتیں الگ الگ ہر زمانے میں رہی ہیں، اور حسب زمانہ علامات کفار سے بچنا، علامت اہل ایمان اختیار کرنا یہ ضروری ہے، یعنی کافروں کی علامتوں سے بچنا اور مسلمانوں کی علامتوں کو اختیار کرنا یہ زمانے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے مسلمان پر۔ دیکھیے اول اسلام میں، شروع میں اسلام میں فرمایا گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنتی ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا، وہ ایمان والا ہے، وہ جنتی ہے، جنتی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کلمہ پڑھنا ہی اہل ایمان کی علامت تھی۔ مسلمانوں کی علامت کیا تھی کافروں کے مقابلے میں؟ کہ کافر کلمہ نہیں پڑھتے اور ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ کلمہ پڑھنا اس زمانے میں اہل ایمان کی علامت تھی۔ پھر جب کلمہ پڑھنے والوں میں، کلمہ گویوں میں منافق بھی پیدا ہوئے، حضور کے زمانے میں ہی منافق پیدا ہوئے، تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک نے فرمایا کہ آپ کے سامنے منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں آپ رسول ہیں۔ سورہ منافقون میں ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے محبوب، جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بے شک اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور منافقین بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کیا؟ لیکن خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے، شہادت دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
لیکن قرآن پاک کیا فرما رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. کہیے بات تو سچی کہہ رہے ہیں مگر ہیں جھوٹے. یعنی بات سچی کہہ رہے ہیں، کلمہ طیبہ والی ہی بات کہہ رہے ہیں زبان سے، لیکن وہ جھوٹے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا یہ اس وقت اب علامت نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ دل سے ماننا بھی ضروری ہوا. کیونکہ یہ منافقین کی علامت تھی کہ وہ بھی زبان سے کہتے تھے لیکن دل میں ایسا نہیں جانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جھوٹا فرمایا. پھر حدیث میں آیا کہ ایک قوم نہایتی عبادت گزار ہوگی مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے. تیر جب مارا جاتا ہے تو تیر شکار کو پار کر کے فوراً نکل جاتا ہے. یعنی جسم میں سے خون نکلنے سے پہلے تیر نکل جاتا ہے، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے پھر خون نکلنا شروع ہوتا ہے. تو تیر کتنی تیزی سے پار چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے. تو جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہوگی لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے وہ لوگ جیسے تیر شکار سے. پتہ یہ چلا کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن پھر بھی وہ ایمان والے نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے کوئی دوسری علامت ضروری ہے. ایسے ہی نیز حدیث میں آیا کہ خارجی کی پہچان سر منڈانا ہے. اس زمانے میں، زمانے کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ زمانے کے اعتبار سے علاماتیں بدلتی ہیں ایمان والوں کی. تو حدیث میں ہے، مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ خارجی کی پہچان سر منڈانا ہے. یعنی خارجی جو ہوں گے وہ ہمیشہ سر منڈاتے رہیں گے، ان کی پہچان ہے سر منڈانا. تو یہ تین امور تین زمانے کے اعتبار سے ہے. سب سے پہلے صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا، یہی علامت تھی. اس کے بعد پھر یہ علامت نہیں رہی. پھر منافقین آ گئے تو یہ علامت نہیں رہی. پھر حدیث میں آیا کہ خارجی کی پہچان سر منڈانا ہے وغیرہ. تو یہ تین زمانے کے اعتبار سے یہ تین امور یہ الگ الگ زمانے کے اعتبار سے الگ الگ ہو گئے. شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سنی کی علامت کیا ہے، اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا حب الختنین تفضیل الشیخین والمسح علی الخفین. دیکھیے یہ علامت ہے، صرف کلمہ طیبہ نہیں بلکہ دو دامادوں یعنی حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت سیدنا عثمان غنی سے محبت رکھنا یہ بھی مسلمان کی علامت ہے. تفضیل الشیخین یعنی شیخین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام پر افضل جاننا یہ بھی ایمان والوں کی علامت ہے. اور چمڑے کے موزے پر مسح کرنا یہ بھی ہماری علامت ہے. تو بتانے یہ ہے کہ زمانے کے حساب سے جس طرح زمانہ بدلتا ہے تو اہل ایمان کی علامتیں بھی کسی کے مقابلے میں آتی ہیں تو بدلتی ہے. یعنی ویسے ہی دوسرے لوگ بھی کرنے لگ جائیں تو پھر علامتیں بدلنی پڑتی ہے تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان فرق اور امتیاز ہو جائے. فرماتے ہیں تفسیرات احمدیہ میں سورہ انعام میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس میں 10 عادتیں ہوں 10 عادات ہوں وہی سنی ہے. کیا فرمایا؟ جس میں 10 عادتیں ہوں وہ سنی ہے. اور آپ نے اس زمانے کے حساب سے اہل سنت کی علامتوں کو بیان فرمایا، 10 علامتوں کو بیان فرمایا. تو دیکھیے علامت بڑی کہ نہیں، علامت زمانے کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. فرمایا تفضیل الشیخین توقیر الختنین تعظیم القبلتین الصلاة علی الجنازتین الصلاة خلف الامامین ترک الخروج علی الامامین المسح علی الخفین والقول بالتقدیرین اور والامساک عن الشہادتین واداء الفریضتین. یہ 10 علامتیں آپ نے ذکر فرمائی. تو زمانے کے لحاظ سے علامتیں بڑھائی گئی یا بدلی گئی. مرقات شریف میں شروع باب المسح علی الخفین میں ہے کہ
سئلا انس بن مالک عن علامت اہل سنہ والجماع، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل سنت والجماعت سے متعلق اس کی علامت سے متعلق سوال کیا گیا، پوچھا گیا، فقال ان تحب الشیخین ولا تطعن الختنین وتمسح علی الخفین، آپ نے فرمایا کہ شیخین سے محبت کرے اور ختنین یعنی دونوں دامادوں پر طعن نہ کرے اور خفین پر مسح کرے۔ تو یہ علامت ہے۔ در مختار باب المیاہ میں ہے وَالتَّوَضُّؤُ مِنَ الْحَوْضِ أَفْضَلُ رَغْمًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، ایک زمانہ آیا کہ ایک فرقہ آ گیا معتزلہ، اور معتزلہ جو ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حوض جو ہوتا ہے مسجد میں، حوض وغیرہ دہدردہ جو حوض ہوتا ہے، تو حوض کے پانی سے وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حوض میں وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہتے ہوئے پانی سے ہی وضو کرنا پڑے گا، رکے ہوئے پانی سے اگر وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو در مختار میں ہے کہ حوض سے وضو کرنا افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ معتزلہ کو جلانے کے لیے، ہے نا، معتزلہ کو جلانے کے لیے۔ دیکھیں یہ علامت بڑھ گئی کہ نہیں؟ اس زمانے میں جو لوگ تھے تو جو خلاف کرنے والے تھے تو ان کو جلانے کے لیے آپ فرمایا گیا کہ حوض سے وضو کرنا افضل ہے۔ اسی جگہ شامی میں ہے لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فرغمهم بالوضوء منها، یعنی معتزلہ حوض سے وضو کرنے کو ناجائز کہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو حوض سے وضو کر کے جلائیں گے۔ ہم جلائیں گے، کس طرح جلائیں گے؟ حوض سے وضو کر کے۔ دیکھو حوض سے وضو کرنا، چمڑے کے موزے پر مسح کرنا، یہ سب وغیرہ واجبات میں سے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس زمانے میں اس کے منکر پیدا ہو گئے لہٰذا ان کو سنی کی پہچان قرار دے دیا گیا، ان چیزوں کو علامت اور پہچان قرار دے دیا گیا، اور جلانا یہ بھی علامت بیان کیا گیا کہ تاکہ وہ جلیں، ان کو جلایا جائے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح قیام میلاد و فاتحہ وغیرہ واجبات میں سے نہیں، مگر چونکہ اس کے منکر اب پیدا ہو گئے لہٰذا فی زمانہ یہ ہندوستان میں سنی ہونے کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اور مجلس میلاد میں اکیلا بیٹھا رہنا یہ دیوبندی کی علامت ہے، وہابی کی علامت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھے وہ انہی میں سے ہے، تو جو بیٹھا رہ جائے تو وہ انہی کی قوم میں سے مانا جائے گا۔ نیز شامی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی جائز یا مستحب کام سے بلا وجہ لوگ روکیں تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ کسی مستحب کام سے بلا وجہ، واجب کام سے نہیں بلکہ جائز یا مستحب کام سے بھی بلا وجہ اگر کوئی روکے، لوگ روکے تو اس کو ضرور کرے۔ فرماتے ہیں اپنے زمانے کی بات کہ آج ہندوستان میں ہندو قربانی گائے سے روکتے ہیں، خاص گائے کی قربانی واجب نہیں، مگر مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر اس کو جاری رکھا ہے نا۔ یہ جائز ہے، مستحسن ہے، اور بھی دوسرے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ختم نہ ہو اس لیے اس کو جاری رکھا۔ اسی طرح محفل میلاد و قیام وغیرہ ہے، فقہا کے نزدیک زنار باندھنا، ہندوؤں کی سی چوٹی سر پر رکھنا، معاذ اللہ قرآن پاک نجاست میں پٹکنا، یہ سب کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفار کی مذہبی علامتیں ہیں، کفار کی مذہبی علامت ہے۔ تو جو بھی کسی کی مذہبی علامت ہو تو اس کے خلاف کرنا یہی اہل سنت کی علامت ہوتی ہے۔ تو وہابی کی علامت بیٹھنا ہے قیام میلاد کے وقت یا صلاۃ و سلام کے وقت، تو ہم ان کو جلانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جو بیٹھا رہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب یہاں پر ایک ضروری بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ سوال جو ہے اکثر دیوبندی کیا کرتے ہیں کہ فاتحہ، عرس، میلاد وغیرہ سب کو اس وجہ سے حرام بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے خود سنی ہونے کی علامتیں ایجاد کر لی ہیں، حدیث و قرآن میں یہ علامت نہیں ہے۔ تو ان سب جگہ کے لیے یہی جواب دیا جائے، انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ یہ جو ابھی جواب یہاں ذکر کیا گیا کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ کس طرح احادیث کریمہ سے اور قرآن سے بھی یہ چیز، یہ علامتیں یہ ثابت ہیں، اور الحمدللہ ہم
ہم حقیقت میں اہل السنت والجماعت ہیں، یعنی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہی عقیدہ ہے اور وہی عمل ہے اور اسی پر ہمارا چلنا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔